ویلکم ٹو ایڈٹ یور سول۔ آج صبح اپنے ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے ایوب کی کتاب اور اس کا 18واں باب۔ تب بلد سوخی نے جواب دیا، تم کب تک لفظوں کی جستجو میں رہو گے؟ غور کر لو، پھر ہم بولیں گے۔ ہم کیوں جانوروں کی مانند سمجھے جاتے اور تمہاری نظر میں ناپاک ٹھہرتے ہیں؟ تو جو اپنے قہر میں اپنے کو پھاڑتا ہے، تو کیا زمین تیرے سبب سے اجڑ جائے گی یا چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی؟ بلکہ شریر کا چراغ گل کر دیا جائے گا اور اس کی آگ کا شعلہ بے نور ہو جائے گا۔ روشنی اس کے ڈیرے میں تاریکی ہو جائے گی اور جو چراغ اس کے اوپر ہے بجھا دیا جائے گا۔ اس کی قوت کے قدم چھوٹے کیے جائیں گے اور اسی کی مصلحت اسے نیچے گرائے گی، کیونکہ وہ اپنے ہی پاؤں کے جال میں پھنستا ہے اور پھندوں پر چلتا ہے۔ دام اس کی ایڑی کو پکڑ لے گا اور جال اس کو پھنسا لے گا۔ کمند اس کے لیے زمین میں چھپا دی گئی ہے اور پھندا اس کے لیے راستہ میں رکھا گیا ہے۔ دہشتناک چیزیں ہر طرف سے اسے ڈرائیں گی اور اس کے در پہ ہو کر اسے بھگائیں گی۔ اس کا زور بھوک کا مارا ہوگا اور آفت اس کے شامل حال رہے گی۔ وہ اس کے جسم کے اعضاء کو کھا جائے گی، بلکہ موت کا پلوٹھا اس کے اعضاء کو چٹ کر جائے گا اور اپنے ڈیرا سے جس پر اس کا بھروسہ ہے اکھاڑ دیا جائے گا اور دمشق کے بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے گا، اور جو اس کا نہیں اس کے ڈیرے میں بسے گا۔ اس کے مکان پر گندک چھترائی جائے گی، نیچے اس کی جڑیں سکھائی جائیں گی اور اوپر اس کی ڈالی کاٹی جائے گی۔ اس کی یادگار زمین پر سے مٹ جائے گی اور کوچوں میں اس کا نام نہ ہوگا، اور روشنی سے اندھیرے میں ہنکا دیا جائے گا اور دنیا سے کھدیڑ دیا جائے گا۔ اس کے لوگوں میں اس کا نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ پوتا، اور جہاں وہ ٹکا ہوا تھا وہاں کوئی اس کا باقی نہ رہے گا۔ وہ جو پیچھے آنے والے ہیں اس کے دن پر حیران ہوں گے، جیسے وہ پہلے ہوئے ڈر گئے تھے۔ ناراستوں کے مسکن یقیناً ایسے ہی ہیں، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا اس کی جگہ ایسی ہی ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت اور رحمت ہو، آمین۔